نائکونیئنس ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک پرسنالٹی موجود ہے جن کا نام ہے سر نجم الثاقب. ویسے تو ہم سر نجم الثاقب کو سبھی جانتے ہیں, لیکن ایک بہت اہم بات ہے سر کے بارے میں کہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں بہت ترقی کمائی ہے اور بہت سکسیس کی ہے, اسپیشلی میڈیا کی فیلڈ میں. تو میں چاہوں گی سر آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی جدوجہد ہم سے شیئر کریں. آپ کی بھرپور تعریف تشریف لاتے ہیں سر نجم الثاقب. امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور نائٹن کا شکریہ, ڈاکٹر صاحب کا شکریہ کہ مجھے اپنی اسٹوری جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ملا. اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. پلیز ایوری ون یہاں پر ذرا تھوڑی سی اٹینشن دے لیں, اسٹیج سے لے کے آخر تک سبھی لوگ. اوکے, اچھا, سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ کسی بھی انسان کو فالو کرتے ہیں یا اس انسان کو دیکھتے ہیں اپنے رول ماڈل کے طور پر یا مینٹور کے طور پر, اس کو ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں اور ہم لوگ یہیں پر پہنچنا چاہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے اس کی جو پین ہے, اس کی اسٹرینتھ ہے, اس کی ویکنیس ہے, اس پر کبھی بھی فوکس نہیں کرتے. ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ انسان یہاں تک پہنچا کیسے ہے, اس کا راستہ کیا تھا, اور اگر ہمیں راستہ پتہ بھی چل جاتا ہے پھر بھی ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں, ہم لوگ کاپی کا کام کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میرا راستہ اور آپ کا راستہ ایک ہی ہو. ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ ایک راستہ چن کر یہاں تک پہنچا ہے تو آپ بھی اسی راستے کے تھرو یہاں تک جائیں. بات ہو رہی ہے گولز کی اور ایمز کی, جدوجہد کی. ہر انسان کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایک ایم یا گول ہوتا ہے. کسی کی لائف میں ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے بڑا ہو کے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے پائلٹ بننا ہے, میں نے آرم فورس جوائن کرنی ہے. کسی کا ٹیچر ہوتا ہے, بہت سارے ایمز اور گولز ہوتے ہیں. کوئی اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے, لیکن اس گول اور اس ایم تک پہنچنے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے گولز اور چھوٹے چھوٹے ایمز بھی بنانے پڑتے ہیں اور اس پر کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے. کنسسٹنسی بہت ضروری ہے, اور یہ کنسسٹنسی کیسے آتی ہے جب آپ کے پاس کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو. اور یہ کس طرح آپ لوگوں کی ڈسٹریکشن دور ہوتی ہے جب آپ لوگوں کا گول اور ایم آپ لوگوں کو سب سے زیادہ پیارا ہو. دیٹس اٹ. کوئی بھی چیز, کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں, آپ اس میں ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں کس وجہ سے, کوئی نہ کوئی دوسری امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے. یہاں پر بات آتی ہے پرائورٹی کی, کہ آپ کی زیادہ پرائورٹی چیز کون سی ہے. کوئی بھی ایک فرد ہے, اس کی پرائورٹی ہے روز وہ ایک کام کرتا ہے, لیکن اس کو دوست آ کے ادھر سے سائڈ پر لے جاتا ہے, لیکن اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے. آج بھی وہی دوست اس کو بلانے کے لیے آیا ہے, لیکن وہ جائے گا نہیں. کیوں, وجہ کیا ہے, کیونکہ اس کی امپورٹنس یہاں پر اس کی مدد کو ہے. تو یہ آپ لوگ کی پرائورٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا I was in 9th اور 10th میں نے آرٹیکل لکھنا شروع کیا. اس وقت میں نے یہ سوچا تھا کہ میں کمرشل پائلٹ بنوں گا. میرا میڈیا میں آنے کا, جرنلزم میں آنے کا کوئی پلان نہیں تھا. لیکن چونکہ میں کالج میں گیا, پاکستان براڈ کاسٹنگ کالج تھا ہمارا, اور وہاں پر ہر میرا دوسرا کلاس فیلو کوئی نہ کوئی ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کا بچہ تھا, جہاں سے مجھے شوق ہوا کہ میں میڈیا میں جاتا ہوں. جب میں نے اسٹارٹ کی اپنی ڈگری کی, اس وقت پوری نول میں بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے جو کام کر رہے تھے میڈیا میں, لیکن سب کے سب آف ایئر کام کر رہے تھے. کوئی ایک بھی نہیں تھا جو آن ایئر کام کر رہا تھا. مجھے یہ لگا کہ پریکٹیکل فیلڈ میں کوئی بھی بندہ کام نہیں کر رہا, اور ہماری یونیورسٹی کی ایک بہت بڑی لیکنیس ہے کہ ہمیں تھیوری پر سب سے زیادہ فوکس کروایا جاتا ہے, پریکٹیکل نہیں کروایا جاتا. سب سے پہلے میں نے اسٹارٹ کیا چینل 24 میں ایک پروگرام کے ساتھ ایز اے ریسرچر, اور اس پروگرام میں 4 مہینے جب میں نے ایز اے ریسرچر کے طور پر کام کیا تھا, مجھے پتا چلا کہ میڈیا کس طرح ورک کرتا ہے. اور ان 4 مہینوں میں میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ آف ایئر کام نہیں کرنا. اس کے بعد ریڈیو پاکستان میں گیا. ریڈیو پاکستان سے پہلے 3-4 ریڈیو چینلز جہاں پر میں ریجیکٹ ہوا, لیکن وہی بات ہے, کنسسٹنسی آپ کو رکھنی پڑتی ہے. ریجیکشن کے باوجود ریڈیو پاکستان میں نے اپنا پروگرام شروع کیا. 8 ماہ تک وہ پروگرام کیا. اس کے بعد 19 سال کی عمر میں جب میں اپیئر ہوا ایز اے فرسٹ ینگسٹ نیوز اینڈ کرنٹ افیئر اینکر ان دا ہسٹری آف پاکستان. 19 سال کی عمر میں میں نے نیوز اینکرنگ شروع کی. اس کے بعد ایز اے نیوز اینکر بھی میں نے کیپٹل ٹی وی جوائن کر لیا.
कैपिटल टीवी ज्वाइन करने के बाद वापस कुछ अर्सा उधर एज ए न्यूज एंकर काम करने के बाद रोज चैनल को वापस ज्वाइन किया एज ए प्रोग्राम एंकर, और इस वक्त मैं अपना प्रोग्राम कर रहा हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 8 PM पे, और इसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान पे भी प्रोग्राम कर रहा हूँ, और अभी मेरी स्टडीज भी चल रही है। मेरी सक्सेस की स्टोरी मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी सक्सेस की स्टोरी है, लेकिन सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने का जो मेन मकसद और मेन एम है वो ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पे रिलाई करते रहते हैं। हम लोग ये बोलते रहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी या हमारा कॉलेज हमें प्रैक्टिकल वाइज कोई सपोर्ट नहीं करता, और यही वजह है कि जब हम लोग डिग्रीज कर लेते हैं उसके बाद बाहर निकलते हैं, और बाहर जाके हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप के लिए हम लोग जो है तलाश शुरू करते हैं। तो हमारे जो इंस्टीट्यूशनल इदारे हैं, NTH एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग अपना टैलेंट आके हंट कर सकते हैं और आप लोग आगे लेकर जा सकते हैं। लास्ट में यूथ के लिए एक छोटा सा मैसेज है, और मैसेज ये है कि जो भी करें दिल से करें, जो आप लोगों की मर्जी है वो करें। अगर कोई आपके ऊपर मर्जी अपनी थोपता भी है तो उसको समझाने की कोशिश करें। और यहाँ पर जो वालिदैन बैठे हैं, जो एल्डर्स बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों की भी बात सुने, क्योंकि जनरेशन गैप बहुत अहम चीज है और जनरेशन गैप को खत्म करने की बहुत जरूरत है। और तीसरी चीज एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर बैठे हुए मेरे ऑनरेबल गेस्ट के साथ कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी इंस्टीट्यूट्स की बहुत कमी है जो रिसर्च वर्क के ऊपर काम कर रहे हो। इमरान खान वाशिंगटन गए, उन्होंने वहां पर जाके इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से खिताब किया। इस दफा गए, उन्होंने वहां पर जाके इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन रिलेशन से खिताब किया। हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो डिफेंस, स्ट्रेटेजिक स्टडीज, फॉरेन रिलेशंस, इकोनॉमी, इन सब के ऊपर जो है बात कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू सो मच लास्ट में, और आप सबका बहुत